دوستوں، حج ہر سال ہوتا ہے اور بڑے تذکر و احتشام کے ساتھ ہوتا ہے۔ کووڈ-19 کے ساتھ پتہ چلا کہ حج اس بار ہوگا ہی نہیں، مگر بعد میں پھر اجازت دے دی گئی کہ حج کو محدود پیمانے پر کیا جائے۔ کیا اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا کہ حج ہوا ہی نہ ہو یا محدود پیمانے پر ہوا ہو؟ اس بارے میں مختلف خدشات، مختلف خبریں، مختلف افواہیں زیر گردش رہیں۔ آئیے چلتے ہیں تاریخ کے سفر پر اور جانتے ہیں کہ کب کب حج نہیں ہوا اور کب کب ایسا ہوا کہ محدود پیمانے پر ہوا ہو۔ کیا اللہ ہم سے روٹھ گیا ہے؟ کیا اللہ کا گھر بندے کے لیے بند کر دیا گیا؟ کیا کبھی اس سے پہلے ایسا ہوا کہ فریضہ حج ادا نہ ہو سکا ہو؟ اللہ تعالی رحیم ہے، کریم ہے، کبھی بندوں کے لیے اپنے گھر بند نہیں کرتا۔ یہ تو انسان ہی ہے جو دوسروں کے لیے ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ بیت اللہ جانا مشکل ہو جائے۔ تاریخی حوالوں کے اعتبار سے کم و بیش 40 بار فریضہ حج ادا نہ ہو سکا، یا پھر عازمین حج کی تعداد نہایت قلیل رہی۔ کبھی شدید جنگیں تو کبھی مہلک وبائیں۔ آئیے چلتے ہیں ماضی کے سفر پر، تاریخی حقائق جانتے ہیں۔ عیسوی حجاز مقدس میں جنگ و جدل کا سما، اڑتی گرد اور میدان جنگ میں بکھری لاشیں ہی لاشیں۔ عباسی خلیفہ اسماعیل بن یوسف کا مکہ مکرمہ پر حملہ۔ عباسی سلطنت کا پایہ تخت بغداد ہے۔ اسماعیل بن یوسف کو الصفاق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ الصفاق نے میدان عرفات میں عازمین حج کا قتل عام کیا، جس کے بعد 865 عیسوی میں حج منسوخ کیا گیا اور امت مسلمہ فریضے کی ادائیگی سے محروم رہی۔ 930 عیسوی اس بار قرامطہ نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا۔ بحرین سے تعلق رکھنے والے اس فرقے کے رہنما ابو طاہر الجنبی نے خلافت عباسی سے بغاوت کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں دوران حج مسلمانوں کا خون بہایا۔ قرامطہ نعوذ باللہ حجر اسود چومنے کو بت پرستی تعبیر کرتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن برائے تحقیق و آرکائیو درہ کے مطابق قرامطہ نے 30,000 سے زائد حجاز کرام کو شہید کیا۔ قرامطہ حجر اسود کو بھی اپنے ساتھ لے گئے، جس کے بعد پورے 10 سال حج بند رہا۔ 10 سال بعد حجر اسود کی واپسی ہوئی، جس کے بعد سلسلہ حج بحال ہوا۔ 983 عیسوی جنگ کا ماحول، گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں، چیخ و پکار، تلواروں کی آوازیں اور فضا میں پھیلی خون کی بو۔ دو مسلم سلطنتوں یعنی عباسی اور فاطمی کے درمیان گھمسان کی جنگ کے باعث حج نہ ہو سکا۔ عباسی عراق جبکہ فاطمی سلطنت کا تعلق مصر سے تھا۔ مسلم سلطنتوں کی شدید جنگ کے باعث عازمین حج کا سفر کسی طور پر ممکن نہ تھا۔ اس بار پورے 8 سال سلسلہ حج منقطع رہا اور 991 عیسوی میں فریضہ حج بحال ہو سکا۔ شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن برائے تحقیق و آرکائیوز کے مطابق 1099 میں بھی جنگیں فریضہ حج میں رکاوٹ کا باعث بنی۔ سفری مشکلات اور مسلم دنیا میں خوف کے باعث فریضہ حج ادا نہ کیا جا سکا۔ 1831 عیسوی دنیا خوفناک طاعون کی زد میں ہے۔ مہلک وبا اس قدر شدید ہے کہ دوران سفر بیشتر عازمین حج وبا سے شہید ہو گئے۔ اس سال بھی فریضہ حج ادا نہ ہو سکا۔ 1837 سے 1858 کے درمیان بھی عالمی وباؤں کے باعث 20 سال کے دوران متعدد بار فریضہ حج ادا نہ کیا جا سکا۔ 37 سے 40 تک سرزمین حجاز طاعون کی لپیٹ میں رہی۔ 46 میں مکہ مکرمہ میں ہیضے کی وبا نے 15,000 افراد کی جان لی۔
वबाई अमराज के बाइस हज अदा न किया जा सका। 1865 से 1883 के दरमियान भी आलमी और इलाकाई वबाओं के बाइस वक्तन फवक्तन हज का सिलसिला मौकूफ रहा। ये भी हकीकत है कि 1917 और 18 के दरमियान पूरी दुनिया स्पेनिश फ्लू की जद में थी, मगर फरीज़ा हज अदा होता रहा। 1932 में सऊदी अरब के क़याम के बाद आज तक किसी भी साल फरीज़ा हज में कोई वक्फा नहीं आया। वबा के हवाले से एक हदीस शरीफ का जिक्र करते चलें। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ बयान करते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी जगह ताउन फैलने की खबर सुने तो वहां दाखिल ना हो, लेकिन अगर ये वबा ऐसी जगह फैल जाए जहां आप मौजूद हों, फिर उस जगह को ना छोड़ें। ये हदीस मुबारका वबा में इस्लामी तर्ज अमल की भरपूर अक्कासी करती है। खुदावंद ताला के रहम करम से पूरी उम्मीद रखें। आइए दुआ करें कि हज बैतुल्लाह से पहले ही ये मूजी वबा दुनिया से नाबूद हो जाए और इंशाअल्लाह हज पूरी शान व शौकत के साथ बर्पा होगा। दोस्तों, आपने देखा तारीख में कब कब हज नहीं हुआ और उसकी वजूहात भी आपको हम बताते रहे। इंशाअल्लाह इस बार हज होगा। दुआ करते हैं कि कोरोना का मामला खुदावंद ताला ख़त्म कर दे तो हज उसी इज़्ज़त व एहतराम तक़द्दुस के साथ मनाया जाए जैसा कि हर साल होता है। आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपके कमेंट्स हमारे लिए बड़ी हौसला अफजाई का बायस हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो बराए करम मासूम रिजवी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।